بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 383 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سلام کے جواب دینے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ سلام جب کسی کو کیا جائے تو کن الفاظ میں جواب دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے عرف میں بعض اوقات لوگ کئی دفعہ الفاظ بہت زیادہ کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ جو کرنے چاہیے تھے وہ بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس حوالے سے شرعی حوالے سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس پر آگاہی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ آج کا باب ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی جو حدیث پاک ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا ابو جعفر القاری قال كنت مع ابن عمر فكان يسلم عليه فيقول السلام عليكم فيقول مثل ما يقال له۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کی ابو جعفر قاری نے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، جب انہیں السلام علیکم کہا جاتا تو وہ بھی اسی طرح جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب انہیں کہا جاتا تھا تو اسی کی طرح، مطلب جو انہیں کہا جاتا تھا وہ اسی کی طرح کا جواب بھی دیتے تھے۔ قال محمد هذا لا بأس به وإن زاد الرحمة والبركة فهو افضل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر رحمت اور برکت کے الفاظ کا اضافہ کر دے تو یہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحة ان الطفیل بن ابی بن کعب اخبره انه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه الى السوق، قال واذا غدونا الى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاة ولا صاحب بيع ولا مسكين ولا احد الا سلم عليه۔ قال الطفيل بن ابي بن كعب فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، قال فقلت ما تصنع في السوق ولا تقف على البيع ولا تسال عن السلع ولا تساوم بها ولا تجلس في مجلس السوق، اجلس بنا ها هنا نتحدث۔ فقال عبد الله بن عمر يا أبا بطن وكان طفيل ذا بطن انما تغدو لاجل السلام نسلم على من لقينا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے امام مالک نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ نے کہ طفیل بن ابو کعب نے انہیں جو ہے طفیل بن ابی بن کعب نے انہیں خبر دی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ میرے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ بازار جاتے تھے۔ جب ہم بازار جاتے تو فرمایا کہ عبداللہ بن عمر وہ ردی سامان فروخت کرنے والے عام تاجر، مسکین یا کسی شخص کے بھی قریب سے گزرتے تو وہ انہیں سلام کرتے۔ اور طفیل بن ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن عمر کے پاس آیا تو وہ مجھے بازار لے چلے۔ میں نے کہا آپ بازار میں کیا کرتے کیا ہیں، کیونکہ نہ کسی دکان پر ٹھہرتے ہیں، نہ سامان کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، نہ آپ تول کا بھاؤ کرتے ہیں، نہ بازار میں کہیں بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ ہم یہاں پر
تو آئیے یہیں کہیں بیٹھتے ہیں اور ہم دونوں یہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اے بڑے پیٹ والے، اب راوی حدیث کا آگے بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو یہ تھے حضرت طفیل تو یہ بڑے پیٹ والے تھے، ان کا پیٹ ذرا بڑا تھا، تو فرمایا ہم تو صرف سلام کرنے جاتے ہیں، جس سے ملتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک روایت تھی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ اگلی روایت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو اگلی روایت اخبرنا مالک اخبرنا عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اليهود اذا سلم علیکم احدهم فانما يقول السلام علیکم فقولوا علیک۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرتا ہے تو وہ السلام علیکم یعنی تم پر ہلاکت ہو کہتا ہے، تو تم علیکا کہہ کر اسے ٹال دیا کرو، یعنی تجھ پر بھی ہو۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو نعیم وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل يماني فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما من هذا وهو يومئذ قد ذهب بصره قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه حتى عرفه قال ابن عباس ان السلام انتهى الى البرکۃ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے کہ ابو نعیم وہب بن کیسان نے محمد بن عمر بن عطا سے روایت کیا ہے کہ ہم عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک یمنی آدمی آیا، تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور اس میں کچھ اور بھی اس نے اضافہ کر دیا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو ان دنوں اب راوی یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بینائی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتلانے والوں نے بتایا کہ یہ یمنی شخص ہے جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا، اس کا نام و نشان بتلایا، یہاں تک کہ انہوں نے پہچان لیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلام جو ہے یہ وبرکاتہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، تو مطلب اس سے آگے نہیں کہنا چاہیے۔ تو قال محمد وبهذا نأخذ اذا قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فلیکفف فإن اتباع السنة افضل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا جو احناف کا طریقہ کار ہے تو وہ اسی پر عمل ہے، حدیث پاک پر۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی شخص کہے تو رک جائے، اس لیے کہ سنت کی پیروی کرنا یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اب اس باب میں سلام اور سلام کا جواب دینے کے بارے میں چند روایات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کرنا ایک اتنا افضل عمل ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بازار میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور وہ صرف جو ہے سلام کرنے کے لیے آپ جاتے تاکہ لوگ بازار میں ملیں گے تو آپ آتے جاتے وقت لوگوں سے وہ سلام کریں گے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بازار میں جاتے ہیں نہ تو آپ کسی سے کچھ سودا خریدتے ہیں نہ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، تو پھر وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں صرف سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، جس کا معنی یہ ہے کہ بازار میں عام لوگ مل جاتے ہیں اور اس لیے سلام کرنے کا موقع بھی پھر مل جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ میں بازار میں جو ہے وہ سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، اور یہ موقع جو سلام کرنے کا مجھے اس بازار میں جانے کی وجہ سے میسر آتا ہے کہ گھر میں ہوں گا تو یہ لوگ مجھے نہیں ملیں گے اور بازار میں جاؤں گا تو مل جائیں گے۔
دوسرا اس باب میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ یہودی جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بجائے السلام علیکم کے کہنے کے وہ السلام علیکم کہتے ہیں. سام کا معنی موت ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ان کے جواب میں علیکم کہہ دیا کرو، یعنی موت تم پر ہو. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے السلام علیکم کیوں کہا، کیونکہ اس میں جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے گی. وہ کہے گا نہیں میں نے تو السلام علیکم کہا ہے. تو اسی لیے ان کو مختصر جواب دینا جو ہے وہ بہتر ہے. تو اس لحاظ سے ان کو علیکہ کہہ دیا کرو یا علیکم کہہ دیا کرو کہ اس میں جو تم نے کہا وہی تم پر ہو. تو اس باب میں تیسرا مسئلہ جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ سلام اور جواب میں 3 جملوں سے زائد کہنا یہ خلاف سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 جملے ہیں. یہ 3 جملے سلام کہنے والے اور جواب دینے والے دونوں کے لیے سنت ہیں. ان میں سے اگر ایک کلمہ السلام علیکم کہے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر اس نے وبرکاتہ کو بھی ساتھ ملا دیا تو 20 نیکیاں ملیں گی، اور اگر وبرکاتہ بھی ساتھ ملا دیا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی. یعنی ورحمۃ اللہ پر بھی 10 اور وبرکاتہ پر بھی 10 اور السلام علیکم پر بھی 10، تو کل ملا کر 30 نیکیاں بن جائے گی. اگر سلام کرنے والے نے صرف السلام علیکم کہا تو جواب دینے والے نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں اور جواب دینے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی. لیکن وہ برکاتہ کے بعد جو مختلف طرح کے لوگ مختلف طرح کی باتیں آگے جوڑ لیتے ہیں، جنت حلال ہو و دوزخ حرام ہو یا اس طرح کے بہت سے جملے وہ بولتے ہیں، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. بلکہ سلام جب کیا جائے تو وہ فقط و برکاتہ تک ہی کیا جائے. تو بہرحال جی یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں. اس حوالے سے کچھ احکامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.